بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت دو اہم مراحل کے لیے رکی ہوئی ہے۔ دو اہم مراحل کون سے ہیں؟ اگر آپ میرا پچھلا ویلاگ دیکھیں تو اس میں نے ایک بات بڑی واضح کی ہے اور کل اس کی تصدیق کر دی گئی ہے، اور اس تصدیق میں نے جو ایک بات کی ہے اس سے ہٹ کر ایک بات اور ساتھ ایڈ کر دی گئی ہے۔ میں نے ایک ایکسٹینشن کی بات کی تھی اور وہ ایکسٹینشن تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، مگر یہاں پر ایک ایکسٹینشن کی بات نہیں ہے بلکہ دو ایکسٹینشنز کی بات چل رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب کی حکومت ان دو اہم مراحل یعنی کہ دو ایکسٹینشنز کے حوالے سے رکی ہوئی ہے۔ اور جس دن یہ دو ایکسٹینشنز شہباز شریف صاحب نے دے دینی ہے اس دن کے بعد حکومت شہباز شریف صاحب کی نہیں رہنی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے جو کہا تھا وہ کل کہا تھا، لیکن آج اس کے اوپر شاہد خاقان عباسی صاحب نے بالکل واضح تصدیق کر دی ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب کون ہے؟ سابق وزیر اعظم ہے، مسلم لیگ نون کے بڑے قریب ترین وہ لوگ جو نواز شریف صاحب کے بہت قریب تھے۔ تو نواز شریف صاحب کے اوپر جب مشکل وقت آیا تب انہوں نے اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنانے کی بجائے شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم بنایا۔ پھر اٹک جیل میں جب وہ قید تھے تب بھی شاہد خاقان عباسی ان کے ساتھ، ان کے ہمراہ تھے۔ تو شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت دو پلرز کے اوپر کھڑی ہے اور دونوں پلرز کو ایکسٹینڈ کرنا ہے۔ دونوں پلرز کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بالکل واضح انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن ہے اور دوسری آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی۔ اگر میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بات کروں تو آرمی چیف کی ایکسٹینشن ٹھیک ہے، پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ جنرل کیانی صاحب کو بھی ایکسٹینشن مل گئی تھی، جنرل باجوہ کو بھی عمران خان صاحب نے اور اسی اپوزیشن نے ایکسٹینشن دی تھی، اور جب جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی تھی تب معاملہ چلا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ کیا اس کے اوپر کوئی قانون سازی ہے یا نہیں ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس ٹائم کی اس نے معاملہ اٹھا کے پارلیمنٹ میں بھیج دیا کہ اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایکسٹینشن دی جائے تو باقاعدہ طریقے سے آپ اس کے اوپر قانون سازی کریں، قانون بنائیں۔ تو عمران خان صاحب اور اس ٹائم کی اپوزیشن جس میں مسلم لیگ نون، جس میں پیپل پارٹی، جس میں JUIF، جس میں باقی چون چون کا مربع سارا موجود تھا، اور پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم رولر پارٹی تھی، تو انہوں نے مل کر ایک اپوزیشن اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے قانون سازی کی، اور قانون سازی ایسی کی کہ تمام ووٹ جنرل باجوہ صاحب کو ملے اور پھر جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے، اور قانون سازی اس کے اوپر موجود ہے۔ اور جنرل حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں، ان کو اگر ایکسٹینشن مل بھی جاتی ہے تو اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں۔ اس کے پیچھے ہمارا پاک بھارت کے جو ریلیشنز ہیں اور جو اس ٹائم کلیش ہے، پھر ایران کے سرحد کے اوپر جو ہمارا کلیش چل رہا ہے، پھر افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اور جو دہشت گردی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ ایک معاملہ تو نظر آتا ہے۔ پھر دوسرا معاشی حوالے سے تو پاکستان جس دلدل میں پھنس چکا ہے، پاکستان کو کوئی دوست ممالک بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو اس ٹائم پاکستان کے اوپر لیڈرشپ ہے، اور کوئی قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کہیں سے امداد، کہیں سے کوئی ریلیف نظر نہیں آتا۔ یورپین کنٹریز تو بہت دور کی بات ہے، جو دوست ممالک ہیں وہ بھی ایک بات سوچتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی جتنے بھی بیک ڈور رابطے، جتنے بھی بیک ڈور
پالیسیز بنائی جا رہی ہیں اور چل رہی ہیں معاشی حوالے سے، دہشت گردی حوالے سے اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے، وہ تمام کی تمام پاکستان آرمی ان کے اوپر کام کر رہی ہے۔ یہاں تک تو بالکل بات سمجھ آتی ہے، اور اگر جنرل عاصم منیر صاحب کو ایکسٹینشن مل بھی جاتی ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 3 جنرلز کو الیکشن 2 کو پہلے مل چکی اور یہ تیسرے ہوں گے۔ اب بات ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ایکسٹینشن کے حوالے سے، جو شہباز شریف صاحب کے اوپر پریشر بننے جا رہا ہے اور بنے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن نارملی ایکسٹینشن فرد واحد کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججز، تمام جتنے سینئر ججز ہیں، ان کے حوالے سے کوئی آئین میں قانون سازی ہوگی اور ان کی جو مدت ملازمت ہے اس میں ایکسٹینشن ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان کے رولز کے مطابق بھی۔ تو اس حوالے سے ایکسٹینشن ایک قانون سازی ہوگی، تب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی۔ اور قاضی فائز صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ابھی صرف سپیکولیشنز ہیں، مفروضے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، لیکن پاکستان میں جب مفروضے، جب بات چیت، جب سپیکولیشنز متواتر چلنی شروع ہو جاتی ہیں تو اس کو عملی جامہ پہنایا جا چکا ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کا ماضی اس کا گواہ ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے میں نے بات کی کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی، یہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی، اسی کے اوپر معاملہ بڑھنا ہے۔ حافظ منیر صاحب کو تو ملے گی کیونکہ ان کے ساتھ جو وعدے ہیں وہ پورے ہونے ہیں اور وہ ان کو مل جانے ہیں۔ خیر، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب بالکل واضح کر رہے ہیں کہ جیسے ہی شہباز حکومت، شہباز شریف صاحب ایکسٹینشن دے چکی ہوگی، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی قانون سازی کے حوالے سے یا جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، تو ہوگا یہ کہ پھر زرداری صاحب ایسی گیم ڈالیں گے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت دھڑام سے جا لگے گی، شہباز شریف صاحب کی حکومت پھر رہے گی نہیں۔ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب بالکل بڑے وثوق اور بڑے یقین کے ساتھ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو اس ٹائم موجودہ حالات ہیں، اس میں پاکستان کے حکومت کو عوام کے مسائل کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، مگر حکومت کا فوکس پہلے بندر بانٹ پہ تھا، اس سے پہلے مینڈیٹ چوری کرنے پہ تھا، اس سے پہلے کریک ڈاؤن پہ تھا، اس سے پہلے عمران خان کو وجود ختم کرنے میں تھا، اس سے پہلے عمران خان صاحب کی سیاست ختم کرنے میں تھا، اس سے پہلے ایک سازش میں ملوث تھے، اس سے پہلے ڈیل چل رہی تھی کہ ہم باہر کیسے نکلیں، عمران خان صاحب سے جان چھڑائیں۔ ابھی تک یہ سارا ماضی سے لے کے ابھی تک جو بھی پالیسی ہیں وہ وہی چلتی جا رہی ہیں، پی ڈی ایم 1، پی ڈی ایم 2۔ اب اسی تناسب میں اگر میں بات کروں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ معاشی حوالے سے بھی حکومت پھنس چکی ہے، خارجی حوالے سے بھی پھنسی ہوئی ہے اور سیاسی بحران بھی پھنس چکا ہے، دلدل میں پھنسی ہوئی ہے حکومت ہے، اعتماد اس پہ کوئی کر نہیں رہا۔ دنیا جب دیکھتی ہے کہ وزیر اعظم کون ہے، جی شہباز شریف صاحب، یہ تو پہلے بھی 2 سال تھا اور اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے کیسز تھے ان کے اوپر، کیا ہونے جا رہا تھا، کس طرح 16 ارب کا کیس اور فرد جرم عائد ہونی تھی اور یہ جناب وزیر اعظم بن گئے۔ پھر صدر کون ہے تو زرداری صاحب، وہ سارا پیچھے بیک گراؤنڈ نظر آ جاتا ہے۔ تو دنیا بھی اب اعتبار نہیں کر رہی ہے، دنیا بھی کسی طریقے سے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس ٹائم پاکستان کو چاہیے کیا، ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور مضبوط ترین لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور جو لیڈرشپ چاہیے وہ اس ٹائم اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804، جس کی لیڈرشپ ان کو منظور نہیں ہے اور اس کے اوپر بیان داغ رہے ہیں۔ پہلے سیاسی کلیش اتنا ہو چکا ہے اور بیان کیا داغ رہے ہیں، پھر بیان داغنے کے بعد یو ٹرن لیا جاتا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے بیان دیا کہ پاکستان میں جو سیاسی تناؤ ہے اور عمران خان صاحب ہمیں گھاس نہیں ڈالتے، سلام تک لینا نہیں پسند کرتے، ایون کہ جب ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی ایک آفس کے ساتھ دوسرا آفس تھا، ہمیں سلام تک لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ باجوہ صاحب نے کئی دفعہ نے کہا عمران خان صاحب کو کہ نیشنل ایشوز کے اوپر بھی کم از کم اپوزیشن کو
اعتماد میں لیا ہی کریں، تب بھی ہم 7 اپوزیشن والے آفس میں بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے تھے، عمران خان صاحب ہم سے سلام تک نہیں لیتا تھا۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا وجود ختم ہوگا یا پھر ہمارا ختم ہو جائے گا، تب یہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر یو ٹرن لیا اور کہتے ہیں کہ نہیں، نیکسٹ ٹائم پہ بعد میں جا کے یو ٹرن لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے تو وجود ختم کرنے کی بات کی تھی، تو وہ سیاسی وجود ختم کرنے کی بات کی تھی۔ حالات اس ڈگر پہ چل چکے ہیں کہ جہاں پر بات ذاتیات پہ آ چکی ہے، اور یہ بات ذاتیات پہ جب آئے گی تو یہ بہت سے لوگ اس میں ملوث ہوں گے، اور ان کی اگر قتل و غارت پہ بات آتی ہے، جیسے یہ وجود ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو پھر گھر کسی کا بھی نہیں بچے گا، اسی پاکستان میں سب نے رہنا ہے۔ تو اب خیر یو ٹرن تو واپس ہو چکا ہے، یو ٹرن تو لے لیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ شخص پہلے بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے، رانا ثناءاللہ صاحب اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں، اور ان کی کوئی بات یہ سنجیدہ نہیں ہوتی ہے۔ بعد میں ان کے جو بھائی کولیگز ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فضول کی بات تھی، حالانکہ زیرک قسم کے سیاستدان ہیں، لیکن یہ فضول کی بات تھی۔ اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں ملی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو اگر جلسے کی اجازت نہیں ملی تو ظاہر ہے اسلام آباد انتظامیہ نے ان کی درخواست مسترد کر دی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جائے گی عدالت میں، عدالت سے اجازت مل جائے گی، اور پھر ان کو جلسہ کرنے نہیں دیا جائے گا، رکاوٹیں یہ ساری چیزیں اس راستے میں ڈالی جائیں گی، پکڑ دھکڑ ہوگی، گرفتاریاں ہوگی، توڑ پھوڑ ہوگی، شیشے توڑیں گے، گاڑیاں توڑیں گے، لوگ توڑیں گے، ماریں گے، اور دفعہ 144 لگائی جائے گی، جس کے اوپر میں اسی کے ساتھ ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں۔ یہ دفعہ 144 جو ہے یہ جب لگائی گئی تھی اس ٹائم جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جلسہ کر دیا تھا، آپ کو پتہ ہے، اور وہاں پہ معزز ججز کو دھمکیاں دی تھی، جب اندر کیسز چل رہے تھے اور بڑے اہم کیسز چل رہے تھے، اور پی ڈی ایم نے وہاں پہ جلسہ کیا تھا، رانا ثناءاللہ صاحب وزیر داخلہ تھے اور پی ڈی ایم 1 کی حکومت تھی، تو اس ٹائم بھی اسلام آباد میں دفعہ 144 تھی۔ تو ڈی گراؤنڈ، ڈی چوک اور کسی اور پارک میں نہیں اسلام آباد میں، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ریڈ زون میں انٹر ہو کر دروازے پھلانگ کر اندر گئے اور وہاں پہ جلسہ کر ڈالا۔ تو یہ ہے پاکستان کا نظام کہ ایک شخص جو طاقتور ہے وہ اپنا فیصلہ منواتا ہے، جمہوریت نہیں ہے۔ یہ جمہوریت کا جو چڑیا ہے نا، یہ صرف لولی پاپ ہے پاکستانیوں کو دینے کے لیے، جمہوریت والی بات نہیں ہے۔ تو اب اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایک تو ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، دوسرا ہمیں احتجاج بھی نہیں کرنے دیا جا رہا، تو ہمیں مجبور نہ کریں، اگر ہم مجبور ہوئے تو ہم معاملات مزید خراب ہوں گے اور بہت سخت قسم کے خراب ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر حکمت عملی اپنی تشکیل دے رہی ہے۔ آج بھی انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس طلب کر دیا ہے، کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے، اور اس میں یہی معاملات احتجاج کے حوالے سے، پروٹیسٹ کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے اس کے اوپر بات چیت ہوگی۔ پھر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کے پی کے میں بھی پاکستان تحریک انصاف کسی اور مشن پہ تیار بیٹھی ہے، اور وہ مشن یہ ہے کہ ان کے اریسٹ وارنٹ بھی نکلنے والے ہیں، شہباز شریف صاحب کے، نواز شریف صاحب کے، مریم کے، اور یہ جتنے بھی چون کے مربع ہیں ان کے نکل جانے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی علی امین گنڈا پور کا پنڈی سے اریسٹ وارنٹ نکالا ہے۔ تو یہ معاملات کسی طرف سلجھنے والے نہیں ہیں، فوکس ہونا چاہیے تھا عوام کے مسائل۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پہلے ہم اپنا دنگل کر لیں، جب دنگل سے فارغ ہو جائیں گے پھر عوام دیکھے جائے گی، باڑ میں جائے عوام۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں 2 بڑے کیسز ہیں، ان کو میں اگلے ویلاگ میں ایڈ کروں گا۔ ایک ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل جو مکمل ہو چکا ہے، بس اس کے فیصلے نہیں دیے گئے، اور دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بڑا کیس لگا ہوا وہ سائفر کیس ہے، اور جو ریمارکس آئے ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ سائفر کیس اڑ چکا ہے، وڑ چکا ہے، دفن ہو چکا ہے، غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔